بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کی بیشتر علامات قیامت جو ظاہر ہو چکی ہیں وہ یہ ہیں: زبانوں پر اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن پاک کے الفاظ رہ جائیں گے، علماء سو پیدا ہوں گے، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے برابر ہوگا، اسلام سے اجنبیت عام ہو جائے گی، کفر کی بھرمار ہوگی، قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بظاہر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے، ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، گانا بجانے کا بہت رواج ہو جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور ماں کو ستانے لگے گا، آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، مسجد میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے گا، قبیلے کے سردار بددین لوگ بن جائیں گے، کمینے قوم کے ذمہ دار ہو جائیں گے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، قوم کے سرمایہ دار اور عہدے دار غنیمت کے مال کو جو عام مسلمانوں فقراء کا حق ہوتا ہے آپس میں بانٹ کھائیں گے، جیسا کہ آج ہم اوقاف کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مساجد کے متولی اور مدارس کے محتمم اور دیگر اوقاف کے منتظمین مستحقین کو محروم رکھتے ہیں، گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، لوگ بلند مکانات بنا کر ان پر فخر کریں گے اور نالائق حکمران پیدا ہوں گے، چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا، سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا، کنجوسی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی، عمر میں بے برکتی ہو جائے گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی، شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے، برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا، موت کی تمنا کی جائے گی، زلزلے بہت آئیں گے، امت محمدیہ یہود و نصارہ فارس و روم کی تباہ کرے گی، ہر شخص اپنی رائے کو ترجیح دے گا اور نفسانی خواہشوں کی تباہ کرے گا، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، مذکورہ جتنی پیشن گوئیاں احادیث میں آئی ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور بعض ابھی پوری ہو رہی ہیں، الغرض جب مسلمان ہر طرف سے گر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ امام مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے، مسلمان خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی سے بیعت خلافت لیں گے، آپ کی خلافت کی خبر سن کر ملک شام کا ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، مگر وہ آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام ید بیضا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دنسا دیا جائے گا، الغرض جو لشکر بھی امام مہدی کے مقابلے میں آئے گا وہ شکست کھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آپ سارے عالم کو فتح کر لیں گے، 7 یا 8 سال تک آپ کی خلافت قائم رہے گی، آخر وقت میں دجال ظاہر ہوگا۔